اور تیسری وصیت، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ فرمایا فرض نماز قصداً ترک نہ کرنا، جان بوجھ کر، جو فرض نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تمام مسلمانوں کے اوپر یہ نمازیں 5 ایک دن کے اندر فرض ہیں۔ فرمایا فرض نماز جان بوجھ کر قصداً ترک نہ کرنا، اور اس کی وجہ ارشاد فرمائی کیونکہ جس نے بھی عمدن فرض نماز کو ترک کر دیا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو امان ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو ایسا ہرگز بھی مت کرنا، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ وہ 5 نمازوں میں سے کوئی بھی نماز ہو، نماز کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنا ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ تو نمازوں کی حفاظت کی جائے، اس کا درس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، اور صحابہ کے ذریعے سے وہ درس ہم تک پہنچا۔ طبرانی اوسط میں ایک حدیث مبارک ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر یہ بگڑ گئی تو سبھی بگڑے ہوں گے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ وہ بندہ خائب و خاسر ہو جائے گا، وہ ناکام نامراد ہو جائے گا۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر وقت میں نماز بندہ قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہو جاتا ہے کہ میں اس کو عذاب نہ دوں اور بے حساب ہی اسے جنت میں داخل کر دوں۔ یعنی نماز کو پابندی وقت کے ساتھ قائم کرنے والا جو شخص ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر چلا جاتا ہے، اور پھر رب تبارک و تعالی اسے عذاب سے مامون فرماتا ہے، محفوظ فرماتا ہے، اور بے حساب اپنے فضل و رحمت کا صدقہ اللہ کریم اسے یہ جزا عطا فرمائے گا کہ جنت عطا فرما دے گا۔ اور چوتھی بات وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، فرمایا شراب نہ پینا، کیونکہ ہر بے حیائی کی جو بنیاد ہے وہ یہ گناہ ہے، شراب۔ انسان جب یہ شراب پی لیتا ہے پرواہ نہیں رہتی، نہ چھوٹے کی نہ بڑے کی کوئی تمیز ہے، نہ کوئی پڑوس کی تمیز ہے، نہ کسی عورت کی تمیز ہے، نہ اسے یہ پتا ہے کہ سامنے میری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، کون ہے۔ تو یہ تمیزیں سب ختم کر بیٹھتا ہے، حواس ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر گناہ پر گناہ کرنے لگتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہر بے حیائی کی بنیاد ہے۔ اور پانچویں بات فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ارشاد فرمایا کہ معصیت سے، گناہ سے بچتے رہنا، یعنی جان بوجھ کر کوئی بندہ اگر نماز کو ترک کر دیتا ہے تو یہ گناہ ہے، اس معصیت سے بچنے کا گویا کہ رب کے محبوب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور فرمایا کیوں بچنا؟ اس لیے کہ معصیت اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہے، اس لیے ہمیں گناہوں سے بچ جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور رب کی رضا کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ اور چھٹی بات فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، میدان جہاد جہاں مسلمان کفار کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، اس میدان جہاد سے فرار نہ ہونا، خواہ لوگ ہلاک ہو جائیں تو وہاں ڈٹا رہنا۔ اور ساتویں بات وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتًا وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاسْبُتْ
جب لوگ طاعون کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائیں اور تم ان کے اندر موجود ہو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا پھر وہیں پر ٹھہرے رہنا، وہیں پر رکے رہنا، وہاں سے بھاگنا نہ، وہاں سے دوڑنا نہ۔ اور آٹھویں بات، وَأَنْفِقْ عَلَىٰ إِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اپنی استطاعت کے مطابق جو رب کریم نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اپنے مال میں سے اپنی اولاد پر خرچ کرنا، حلال کمائے، اپنی اولاد کو کھلائے، اور حرام کے گناہ سے اپنی ذات کو بچائے۔ اور نویں بات فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، ادب سکھانے کی خاطر اپنی اولاد سے سمجھوتا نہ کر۔ اور 10ویں بات فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اللہ کے بارے میں انہیں ڈراتے رہو، یعنی اولاد کے دل میں، خود اپنے دل میں تو انسان کے خوف خدا ہونا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے دل میں بھی خوف خدا کو پیدا کیا جائے۔ گویا فرما دیا کہ اپنی اولاد کو کچھ دو یا نہ دو، لیکن ان کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کو ضرور پیدا کرنا، اور یہ تقوی، یہ پرہیزگاری خوف خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، یہ 10 باتیں وصیت ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کے ذریعے سے ہمیں پہنچی۔